شیر اور گیدڑ کا قصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدڑ کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے گیدڑ صاحب کو فوراً کوئی آرام دہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑا۔ خوش قسمتی سے اسے جلد ہی جنگل میں ایک کھلا اور گہرا غار مل گیا۔ وہ اپنے خاندان کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ سب وہاں جم کر نہایت آرام کے ساتھ رہنے لگے۔ اب اگلا مرحلہ خوراک ڈھونڈنے کا تھا، لہٰذا گیدڑ ان کے لیے خوراک ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ جو ہی گیدڑ باہر نکلا، ننھے گیدڑوں نے اپنی ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بہت بھوکے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شیر اس طرف آ گیا۔ چونکہ یہ غار شیر کا تھا، اس نے نہایت غصے سے پوچھا، کون ہے میرے غار میں؟ فوراً جواب دو۔ گیدڑوں کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ تو شیر ہے، اس نے محسوس کر لیا کہ اس کے بچے اور وہ خود سخت خطرے سے دوچار ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوکے تھے اور سارا دن روتے چلاتے رہے ہیں۔ میں انہیں بڑی سختی سے منع کر رہی ہوں لیکن یہ روئے چلے جا رہے ہیں، اب کیا کروں؟ اس نے نہایت غصے سے کہا، بے صبر بچوں، کیا تم نے میری یہ بات نہیں سنی تھی کہ تمہارا باپ آج کھانے کے لیے ایک شیر کا سر لانے والا ہے؟ چپ رہو، جلد ہی ہم ایک شیر کے گوشت پر بڑی سی دعوت اڑائیں گے۔ شیر نے جب یہ سنا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی جنات ہیں جو شیروں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہوں نے اس کی غار پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شیر پلٹا اور واپس جنگل میں جا کر چھپ گیا۔ جنگل کے ایک راستے پر اسے ایک بندر ملا۔ بندر بولا، چچا جان، آپ اتنے پریشانی میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے کیا؟ شیر نے کہا، بھتیجے، میرے غار میں چند جنات آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ شیروں کو ہلاک کر کے ان کے سر تک کھا جاتے ہیں۔ بندر اس کے پیچھے بھاگا اور اسے رکنے کے لیے کہا۔ بولا، میرے خیال میں آپ نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنگل کے بادشاہ تو آپ ہیں؟ سب سے زیادہ طاقتور تو آپ خود ہیں۔ شیر نے جب اپنی تعریف سنی تو اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ بندر نے اسے مشورہ دیا کہ واپس آپ کے غار میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ کون ہے۔ مگر شیر نے کہا کہ کوئی اور ہی جائے تو جائے، میں نہیں جاتا، وہاں تو شیروں کو کھانے والے جن بیٹھے ہیں۔ آخر بہت محنتوں کے بعد شیر غار کو دیکھنے کے لیے راضی ہو گیا، مگر اس شرط پر کہ بندر اس کے ساتھ چلے۔ بندر مان گیا اور شیر کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر شیر نے بندر سے کہا کہ تم اپنی دم میری دم کے ساتھ باندھ لو تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ نکلو۔ بندر نے ایسا ہی کیا اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے غار کی طرف پلٹے۔ اسی اثنا میں گیدڑ واپس غار میں آ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے غار میں سے جھانکا تو دیکھا کہ شیر اپنی پیٹھ پر بندر کو بٹھائے غار کی طرف آ رہا ہے۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ موت سر پر آ پہنچی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی سے کچھ ترکیبیں سوچنے لگی جن سے وہ شیر کو ڈرا کر واپس بھیج سکے۔ یکایک ایک ترکیب سوچی۔ اس نے گیدڑ کے کان میں سرگوشی کی۔ شیر جب غار کے پاس آیا تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اور قریب آ گیا تو گیدڑ نے اپنے 4 بچوں کو رلانا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر زور زور سے رونے لگے کہ ان کی اونچی آوازیں سن کر شیر مزید گھبرا گیا۔ اب ان گیدڑوں کی ماں نہایت غصے سے بولی، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زیادہ سے سر لے کر آنا؟ اب دیکھو میرے بچے بھوکے ہیں، کیسے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ اوہ، ذرا ٹھہرو، ادھر دیکھو، وہ بھی تو ایک شیر ہے۔ جلدی سے بندوق اٹھاؤ اور گولی چلاؤ تاکہ یہ یہیں مر جائے اور میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے۔ اب جب شیر نے دیکھا کہ یہ تو کوئی خطرناک مخلوق ہے جو کہ مجھے بھی مار کر کھا جائے گی تو وہ خوف کے مارے جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے درخت اور جھاڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں چونکہ اس کی رفتار کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہاں تک کہ بیچارہ بندر اس کی کمر سے سرک کر زمین پر جا گرا اور دم کے بندے ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتا ہی چلا گیا۔ حتیٰ کہ شیر نے جنگل کے دوسرے سرے پر جا کر جب دم لیا تو دیکھا کہ بندر ابھی تک اس کی دم کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مگر افسوس
کہ بے حد زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مر چکا تھا۔ شیر نے بندر کی دم کھولی، اسے اپنے پنجوں میں اٹھایا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ وہاں میرے غار میں شیروں کو کھانے والے جنات بیٹھے ہیں؟ اب دیکھ لو تمہارا کیا انجام ہوا۔ شیر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی اور وہ جنگل کی کسی اور طرف نکل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر بار طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ عقل سے کام لے کر بھی انسان اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو پسپا کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کبھی بھی کسی بے وقوف شخص کے ساتھ اپنی پریشانی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے دیے ہوئے مشورے پر عمل پیرا ہو کر آپ خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔